اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اس دن کے لیے ڈرو جس دن کوئی تمہارے ذرا برابر کام نہیں آئے گا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں نہ اس دن تم کوئی فدیہ دے کر بچ سکو گے، نہ اس دن تم کسی کی سفارش پر بچو گے، اور نہ ہی تمہیں جس طرح دنیا کے اندر مجرموں کی لوگ مدد کرتے ہیں، غلط کام کرنے والوں کی لوگ مدد کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی طرح کا جرم، کسی بھی طرح کا گناہ، معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر پولیس محکمہ اسے پکڑ لے تو طریقے ہیں، بچنے کے طریقے ہیں، سیاسی اعتبار سے لوگوں کا پریشر بنا کر مجرم کو چھڑا لیا جا سکتا ہے، وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی جرم کرنے والا کسی بھی وقت میں رہا ہو سکتا ہے، قانون دان چھڑوا سکتے ہیں، سیاست دان چھڑوا سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، یا ضرورت پڑے تو لالچ دے کر، رشوت دے کر بھی وہ اپنے آپ کو دنیا کی سزا سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ایک سزا ایسی ہے جو ہمارا ایمان ہے، مسلمانوں کا وہ ایمان ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر مجرم دنیا میں مسکراتا رہے گا، ظالم مزے لے گا دنیا کے اندر اور مظلوم روتا رہے گا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہر مظلوم کا اللہ تبارک و تعالی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ والیوم الآخر ہے، آخرت کا دن ہے جس دن ظالم روئے گا اور مظلوم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، جس دن مجرم روئے گا، جرم کرنے والا روئے گا، قاتل روئے گا اور مقتول کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ وہ دن والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر۔ اگر کوئی شخص آخرت کے دن کا انکار کرے تو اس کا مسلمان ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ وہ شخص ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ان سب پر ایمان لانا۔ اور جو مسلمان آخرت کے دن پر ایمان لا لیتا ہے اسے یہ یقین، اسے یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر بھی لے تو اسے یہ سہارا اور ایک آسرا ہوتا کہ میرا باپ ہے وہ میرا ساتھ دے گا، میرے بھائی ہیں، میرا خاندان ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کسی بھی غلطی پر، کسی بھی اچھائی پر خیال ہے کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس دن سے ڈرو۔ کون سا دن؟ آخرت کا دن، جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا دن کہ جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، بیٹا باپ کو کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ کچھ بھی نہیں دینے سے مراد اعمال نہیں دینا چاہیں گے، نفسی نفسی، کہ اگر بیٹا باپ کی طرف دیکھے اور کہے ابا جان آپ تو دنیا میں مجھ سے بڑی محبت کی باتیں کرتے تھے، آپ مجھے دنیا میں بڑے لاڑ اور پیار سے پالے، آپ نے اپنی پوری زندگی مجھ پر نچھاور کر دی، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیں۔ وہ باپ اپنے بیٹے سے کوسوں کوسوں دور بھاگے گا۔ کوئی رشتے وہاں کام آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر کی محبت یہیں دنیا میں فنا ہو جائے گی۔ وہی آخرت کے میدان میں جہاں بیٹا اپنے باپ سے پوچھے گا، وہی باپ اپنے بیٹے سے سوال کرے گا کہ میں نے اپنی زندگی تجھ پر لٹا دی، قربان کر دی، میں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر تجھے کھلایا، تیرے لیے ایک گھر بنایا،
میری موت سے پہلے تیرے لیے سب کچھ رہائشیں کر دیں اور تیرے لیے آسانیاں پیدا کر کے میں مر گیا، آج مجھے بھی تیری نیکیوں کی ضرورت ہے، کچھ نیکیاں مجھے دے دے۔ وہی بیٹا جو اپنے باپ سے سوال کرتا تھا، وہی بیٹا بھاگے گا اور کہے گا کہ نہیں، میں آپ کو نیکیاں نہیں دے سکتا، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ حدیثوں کے اندر تو آتا ہے کہ جب لوگ اعمال کی بات کریں گے، نیکیوں کی بات کریں گے روز محشر میں کہ تو مجھے نیکی دے، میں تو تیرا دوست تھا، میں تیرا بھائی، میں تیری بیوی، میں تو میرا شوہر، اس وقت لوگ رشتے سے انکار کریں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہے، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ تم ہو کون، کیسے تمہیں نیکیاں دے دیں۔ خاص رشتے ہوں گے، ماں بیٹے کو انکار کرے گی۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ بیٹے کو ذرا سی خروچ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بے رحم نہیں بنایا، اس کے دل میں بھی رحم اللہ نے دیا، لیکن مرد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذری سختی دی ہے اپنے جسم کے اندر، اپنے دل میں ذری سختی دی کہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن ماں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا نرمی دی۔ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے رسول اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی محبت کی اللہ سے، اس میں فرمایا کہ اللہ ایک ماں جو محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے جس طرح محبت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی مثال دی، وہ اس لیے کہ ماں نرم دل ہوتی ہے، ماں گھبرا جاتی ہے اپنے بیٹی کے ذرا برابر کی حرکت پر۔ تو کیا ہوا، کیسے نکالے نتیجہ؟ ماں ذرا برابر کے بیٹے کے جسم کو اس دنیا کے اندر اس کی انگلی پر معمولی سی چرپٹا پڑ گیا تو ماں کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے، وہ پریشان ہو جاتی، میرے بیٹے کو کیا ہوا۔ ایسی ماں روز محشر میں ہوں گی، اسی کی وہی اولاد جس سے وہ دنیا میں ایسی محبت کرتی تھی، وہ کھڑے ہو کر کہے گی کہ اماں مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، آپ نیکی دے دیجئے۔ ماں کہے گی میں نے پوری زندگی تجھے کھلایا پلایا، تیری خدمت میں اپنے وقت کو لگا کر گزار دیا، تو نے دنیا میں بھلے ہی میرے ساتھ ناانصافیاں کی، نافرمانیاں کی، آج میرے صلاح کا دن ہے، آج میرے ان نیکیوں، میں نے تیرے ساتھ جو اچھائیاں کی اس کا بدلے میں آج نیکیاں دے دے۔ وہی بیٹا ادھر بھاگے گا، وہ ماں ادھر بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی قرآن صاف طور پر کہتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے کہ یہ دن آئے گا جس دن تم بھاگو گے ایک دوسرے سے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو گناہگار سے گناہگار کو جنت کا حوالہ کر دے، جنت کا پروانہ اس کی ٹکٹ دے دے، اگر اللہ چاہے تو نیک سے نیک آدمی کو جہنم کے حوالے کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر ایک سے وہ پوچھنے والا ہے۔ وہ لوگ یاد رکھیں جو دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، اور یہ خیال ہے کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں ہونے والا ہے، نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو نام مسلمان ہے، پہچان مسلمان ہے، طریقہ مسلمان ہے، لیکن زندگی مسلمانوں کی طرح نہیں، لوگوں پر ظلم کر کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کسی شاعر نے کہا وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ کوئی نہیں روک سکتا اس دن مظلوم کی آواز کو۔ دنیا کے اندر ڈرا کر گھبرا کر لوگوں کو ستا کر آپ کسی کی زبان پر تالا لگا سکتے ہیں، اس کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا میدان ہے جہاں پر ہر مظلوم کو بولنے کی اجازت ہوگی۔ آخرت کا میدان ایک ایسا میدان ہے، آخرت کا خوف ایک ایسا خوف ہے جو بندے کے دل میں اس بات کے احساس کو زندہ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی جرم کرے تو اس کو کہاں کھڑا کیا جاتا؟ لے جا کر عدالت میں، عدالت کے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا جاتا، چلو یہاں کھڑے ہو جاؤ، اب تمہاری سنوائی ہے۔ اور روز محشر کا میدان اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے کٹگھرے لگائے گا
ہر اس شخص کو انصاف دے گا جس کے ساتھ دنیا کے اندر ناانصافی ہوئی، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سہارا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے، نام مسلمان اور لفظ مسلمان ہونا آپ کا محال کر دیا گیا۔ آپ کہیں چین کی سانس نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ دشمنی آپ سے نہیں ہے، آپ کے ایمان سے۔ دشمنی ہم سے نہیں ہے، انسانیت سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی تو مسلمان ہونے سے ہے۔ جو کچھ آج دنیا کے اندر ہو رہا آگے ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں چاہے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، مسلمانوں کا سہارا، مسلمانوں کا بھروسہ آگے کہ ہمیں روز محشر میں یقیناً انصاف ملے گا، اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ کوئی دنیا کا سیاست دان، کوئی دنیا کا وکیل، کوئی دنیا کا قانون دان، کوئی دنیا کا ماہر تعلیم ہمارے ساتھ انصاف کرے نہ کرے، بادشاہ امیر کرے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ یقیناً انصاف کرے گا۔ یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آخرت کا خوف مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو چکا۔ ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہی نہیں کہ ہم کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ اگر یہ ہوتا تو آج جو مسلمانوں کے اعمال ہے، آج جو مسلمانوں کی زندگی کے حالات ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ آج ایسی صورتحال ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، آج رشتہ داریوں میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اپنوں کے ساتھ مسائل ہیں، پرایوں سے محبت ہے۔ آخر اس کا نتیجہ کیسے نکالے مسلمان؟ کیا یہ خیال نہیں ہے بھائی کو بھائی کا حصہ کھاتے ہوئے، بھائیوں کو بہنوں کا حصہ کھاتے ہوئے، ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے؟ کسی غریب کی زمین پر قبضہ کرتے ہوئے، اپنی جوانی کی طاقتوں کو لوگوں کے جسم پر آزما کر کسی کو قتل کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کیا یہ خیال نہیں آتا مسلمان کو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ نہیں آتا۔ اگر آتا تو یہ کام نہیں کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ایمان باللہ یہی تو ہے کہ اللہ پر اس طرح ایمان لا لیا جائے کہ یہ خیال و تصور کے ساتھ زندگی گزارے کہ اگر آج میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں مجھے کھڑا کر کر پوچھے گا، مجھ سے سوال ہوگا اور بدلے میں مجھے نیکیاں دینی پڑے گی۔ روز محشر کا قانون اتنا سخت اور اتنا خطرناک ہے، آپ تعجب کریں گے کہ ایک بندہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے اعمال دیکھے جائیں گے اور اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا، جس کا وہ حق دینا ہوگا، وہاں تو پیسے نہیں ہیں، آپ دے دیں گے، کسی کے 1 لاکھ دینا ہو، 1 روپیہ دینا ہو، ہر روپیے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیک اعمال دیتا رہے گا کہ آخرت میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ کمزور انسان وہ ہوگا جو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور لوگوں کا اس پر حق ہوگا اور لوگ اس کا حق مانگتے رہیں گے، اپنا حق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال انہیں دیتا رہے گا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ فرمائیں گے جن لوگوں کا اسے حق دینا ہے ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سر پہ لادتے جائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اس کا جنت میں جانا محال ہو جائے گا۔ سب سے بڑا بدنصیب انسان وہ ہوگا۔ اور مسلمان آخرت کا سودا کر رہے ہیں آج کہ جو ہوتا ہونے دو، جیسا ہوتا ہونے دو، کسی کو خوف نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو وجود دیا اس سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، آپ کو تیار کیا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جو مسلمانوں کے لیے اپنے خدا کے بعد ہے، پہلے ہے اللہ، اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ۔ ہم وہ مسلمان ہیں جن کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ایمان لا لو اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لو، بنا لو، تو تم مسلمان ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، جب آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں
تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، اگر تم میں سے کسی پر میرا حق باقی ہے تو وہ آئے اور مجھ سے لے لے، آ جاؤ آگے، ذرا برابر حق باقی ہے تو مجھ سے لے لو، میں محمد رسول اللہ، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں روز محشر میں تمہیں اس کا کوئی بدلہ دے سکوں۔ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بھی سنو، مجھ پر جن جن لوگوں کا حق تھا میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا، مجھ پر کسی کا حق باقی نہیں ہے سوائے ایک کے، فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آقا کے اعلان پر صحابہ دہل گئے، پتہ چل چکا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا رسول اللہ، ایک ساحل مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا، اس نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ کے پاس اس وقت میں پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھ سے کہا تو میں نے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں یہ پیسے ادا کر دیتا ہوں، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نماز کی صفیں لگا رہے تھے اور میں ذرا سا آگے پیچھے کھڑا تھا، تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی، اور آپ نے میرے پیٹ پر مارا تھا، آج میں اسی مار کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس دنیا کے اندر آپ کو ہی کوئی بولے تو گھور کے دیکھا تھا، میں بھی گھورتا ہوں تیرے کو، تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا میرے کو گھورتا نہیں، بولے آپ کے والد صاحب میرے ساتھ فلاں چیز کرے، میں ان کے ساتھ یہی کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بولتے کیسا کرتا، تو میں بات بات پر ہمارے گن تو چاقوا نکالنا ہے، ہم کو نکال لیتے، مار لیں گے ایک دوسرے کو۔ اصل ایمان تو یہی ہے کہ دنیا کا معاملہ دنیا میں ختم کر کے جاؤ، آخرت کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ نبی آخر الزمان، شفیع محشر، روز محشر میں ہماری شفاعت کرنے والے عظیم نبی، اور آپ اس صحابی سے کہتے ہیں آ جاؤ ابھی بدلہ لے لو، وہاں مت پوچھنا۔ صحابہ کے چہرے لال پڑ گئے پورے، ارے بولے ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہوئے اتنی بڑی بات، آقا سے بدلہ لیں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، اور روز محشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا نہیں چاہتے تھے۔ بولے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا رسول اللہ جس وقت آپ نے میرے پیٹ پر مارا اس وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، آپ اپنا بھی کپڑا اتاریے۔ یہ تو لمٹ کراس ہو رہی تھی نا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی والی گفتگو تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے نکال دیے۔ تو صحابی آگے بڑھے، ہاتھ میں لکڑی، صحابہ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہم کو پتہ نہیں، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، حضرت عمر کا چہرہ زرد پڑ گیا، لال پڑ گیا غصے کے مارے، بولے یہ موقع ختم ہو جان دو، اس کے بعد اس کی جان لے لینا ہے، کرتا ہی کیسا۔ لیکن قربان جائیے وہ صحابی رسول کے بھی ایمان کے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے لکڑی چھوڑی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لپٹا لیا اور کہا رسول اللہ اگر میں آپ سے بدلہ چاہوں تو مجھے موت بہتر ہے، میں مر جاؤں اس لمحے میں جب آپ سے بدلہ چاہوں، میں تو چاہتا تھا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے تو کم از کم میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ملا لوں۔ اور یاد رکھ لو میرے مسلمانوں، جس چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جاتا گئے، تاریخ کے ایسے ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا اسے دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، نہیں چھو سکتی۔ آخرت کا اتنا خوف ہمارے نبی کو تھا، ہم ان کے امتی، ہم کو کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کتنا ہمیں ہونا چاہیے؟ وہاں آپ کے اعمال بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، آپ بہت کچھ کہنا چاہیں گے لیکن زبان کو اجازت نہیں، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں، آپ کی زبان کہنے لگے گی کہ مولا یہ کرا یہ کرا یہ کرا، آپ کی آنکھیں وہاں پر بولیں گی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا کہ اس دن جس دن کو ہم کو کھڑا ہو جانا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، کہ اس دن دنیا کے اندر برے اعمال کا جو صلہ ملنا ہے وہ تو ملے گا،
لیکن سب سے بڑا عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، سب سے بڑا عذاب روز محشر میں آپ کو ملے گا اگر آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں، لوگوں کے پر ظلم، لوگوں پر تشدد کریں گے۔ اچھائی اور برائی کا بدلہ ہوگا۔ آج لوگ اپنی زندگی گزار دے رہے ہیں، 80 سال 70 سال جو کچھ بھی ان کی عمر ہو رہی۔ آخری بات ہے، بول کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ 70 سال 80 سال لوگوں کی عمر ہو رہی اور پوری زندگی اس حالت میں گزر جا رہی کہ غسل کیسا کرنا ہے وہ تک نہیں معلوم، پانی نہانا کیسا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں جائیے، بوڑھوں سے پوچھئے کہ آپ کے پانی نہانے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے کو اچھا یاد ہے کہ میں ایک بڑی عمر کے صاحب سے ایک مرتبہ ملاقات کا موقع ملا، تو ان کو پوچھا تھا کہ آپ غسل کیسا کرتے، تو انہوں بولے کہ بس میں آنکھ پہ پانی ڈالتا ہوں، جتنا دل بولا اتنا گرم گرم پانی بس ڈال لیے نکل جاتا ہوں، ورنہ بعض اوقات اگر وقت زیادہ رہا تو ایک ٹب ہے میرے گھر میں، اس ٹب میں بس جا کے لیٹ جاتا ہوں، بس وہی ہے پانی نہانا، صابن وغیرہ لگا لیے نکل کے آ گئے۔ تو لوگوں کی عمر گزر جا رہی، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ لوگ موت کے ٹھکانے نکل جا رہے، مر جا رہے ہیں، غسل نہیں معلوم۔ نوجوان بچوں کو نہیں معلوم کہ آپ کی طہارت کب ٹوٹ جاتی، کس وقت سے آپ ناپاک ہو جاتے۔ نوجوان بچیوں کو نہیں معلوم، عورتوں کو نہیں معلوم کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کے تقاضے کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا کرنا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت میں مسلمانوں کی ہے، اور جو چاہے جیسے چاہے ویسے اعمال ہمارے ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی گزرتی گزر جان دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بابا پوچھے کیا ہوا، تم کیوں پوچھتے ہمارے کو، تم کون ہوتے، تم نہیں پوچھنا۔ بڑا بھائی پوچھا تیرا کیا ہے، تو کیوں بول رہا بھائی، چل اپنی جگہ تو رہ۔ ماں پوچھی، چلو جی اپنے کام سے مطلب رکھو، گھر کے کام آ کرو، تم میرے کو نہیں پوچھنا، کوئی نہیں پوچھنا تیرے کو، تو آزاد ہے، میں آزاد ہوں۔ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے تم آزاد نہیں ہے۔ دنیا میں ڈرا لو دھمکا لو، کتوں کو روکتے، بڑا بھائی کو بند کر لیا، بابا ڈر کے خاموش بیٹھ گئے، مجھ صاحب کیا بولنا، ہمارا بچہ ایسی ہے، اب کیا ہوں گا، تم بھی تو مریں گے نا، مر کے اٹھائے جائیں گے، کھڑا کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر ماں باپ اگر بولے کہ تمہاری عمر بڑھتے جا رہی، میاں کچھ کماؤ تو تم کو تکلیف ہو جاتی، آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال کرے گا، اور سوال یہی ہے کہ تم اپنی زندگی کہاں گزارے، کیسا گزار کے آ گئے، 60 سال 70 سال جتنے بھی جیے کیسا گزارے، کیا کر کے آئے۔ اب بولو، اماں کو بولتے کہ جھڑکیاں دے رہا تھا، ماں کو مار کے آیا، باپ کو ستا کے آیا، بچوں پر ظلم، اپنے آپ پر ظلم، اپنے نفس پر ظلم، اپنے جسم پر ظلم کر کے آیا، شراب سے، جوے سے، نشے سے۔ دیں گے جواب؟ کیا نوجوان بچے، کم عمر بچے، 12 سال 14 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے وائٹنر ایسے برے برے طریقوں کے نشے کر رہے ہیں۔ اللہ نہیں پوچھیں گا تمہارے جسم کے بارے میں، پہلا سوال تو یہی ہے وہاں کے کٹگرے میں جب تم کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ بولو تمہاری عمر جتنی بھی تھی تم کہاں ضائع کر کے آئے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کھڑے ہیں خاموش۔ آج جواب نہیں ہے تو سوچو وہاں کیا جواب رہیں گا۔ یہاں تو کوئی خوف بھی نہیں ہے، آپ یا تو ڈراتے ہیں پر الٹا، مسجد کے تک خاموش ہے، باہر گئے تو میرے کو بھی ڈرا سکتا کون بھی، کیا بول رہا تھا رے اندر ہو، تو یہاں تو ڈرا دے سکتے، آپ میرے کو ڈرا سکتے، سب کو ڈرا۔ اب اماں پیدا کری تو اماں کو نہیں سن رہا، ہمارے کو سنتا ہوں۔ پہلے کم از کم گلی کے کوئی بڈھے بڑے لوگ جا کے ارے میاں یہ کام نہ کو کر بولے تو بھی سن لیتا تھا، ماں باپ تو دور کی بات، اب تو کوئی بولنا ہی نہیں ہے ہمارے نوجوان، غلطی سے بھی منہ کھول۔ دنیا کے اندر بھی آپ کے نسلیں بولیں گی کہ ہمارا باپ، ہمارا دادا، ہمارے پردادا، ہماری پرانی نسلوں میں پیسہ بہت کچھ تھا لیکن انہوں نے لٹا دیا۔ آج جس طرح نوابوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، ان لوگوں نے بہت کچھ تھا، کسی کا کوئی فائدہ نہیں کرے۔ آج بادشاہوں کو جس طرح لوگ برا بولتے کہ ان کے نے تھا، ہمارا کچھ نہیں ہوا ان سے فائدہ، یقین کرو تمہاری نسلیں بھی یہی بول بول کر کوسیں گے اگر تم اپنے پیسوں کی قدر نہیں کریں گے۔ اللہ کے پاس کا تو وعدہ ہے کہ تم 1 روپیہ دو، اللہ 10 روپے دیتا۔ حضرت رابعہ بصریہ
میں عمرے کو جا رہا ہوں، 15 دن کے بعد آ کے تقریر کرتا ہوں، پھر آج پوری کسر نکال کے چلے جاتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آئے، ان کے گھر میں صرف اور صرف 2 روٹیاں، ایک ہی روٹی تھی پکانے کے لیے، وہ پکا دی آپ نے۔ تو خادمہ نے کہا حضرت محترمہ ایک ہی روٹی ہے اور کھانے والے 10، ایک کو 10 میں کیسا بانٹیں گے، کیا قصہ؟ تو بولے ایک کام کرو، کوئی سائل آیا کیا ابھی؟ بولے نہیں آیا۔ کوئی فقیر آیا تو اس کو ایک روٹی دے دو، تو سکون ہو جاتا۔ تو خادمہ بولی حضرت محترمہ آپ اللہ کی نیک ولی ہیں، میں جانتی ہوں، مگر آپ میرے کو یہ سمجھائیے گھر میں مہمان ہے، روٹی کی یہاں ضرورت ہے، فقیر کو ضرورت ہے۔ تو بولے نہیں تم دے دو۔ ٹھیک ہے، فقیر آیا، دے دی، لے کے چلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک شخص جو ہے ایک توشہ لے کے آیا، لے آ کر دستک دیا، بولا کہ میں بادشاہ کے پاس سے آیا اور آپ کے پاس یہ سامان پہنچانے کا حکم تھا، میں لے کے آیا۔ تو خادمہ نے لیا، کھولا، حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کتنی ہے اس میں روٹیاں؟ بولے 4 ہیں۔ تو بولے یہ توشہ اپنا نہیں ہوتا، واپس دے دو اس کو۔ واپس دے کے بولے ہمارا نہیں ہوتا، جاؤ۔ خادمہ بولی 4 روٹیاں آئے تھے اچھے، یا مہمانہ بیٹھے ہوئے ان کو کھلا لیے تو ہو جاتا، کھلا دو نا۔ بولے نہیں، ختم۔ پھر کیا کرنا؟ پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ بھائی میں بادشاہ کے پاس سے آیا۔ بولے کھولو تو 6 روٹیاں تھیں۔ آپ بولے یہ بھی ہمارا نہیں ہوتا، واپس دے دو، دے کے بھیجا دی۔ تیسری مرتبہ میں ایک شخص آیا، اس نے آیا تو جب توشہ کھول کے دیکھے تو 10 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارا توشہ ہے۔ بولے چلے جاؤ۔ اب خادمہ پریشان، بولے 4 آئے تو بھگائے، 6 آئے تو بھگائے، 10 آئے تو رکھ لیے، یہ کیا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے تم 1 2 میں 10 دیتا ہوں، میں 10 کے انتظار میں تھی، میرا حصہ میرے کو آج مل گیا۔ تو اللہ پوچھتا تیرا پیسہ کہاں خرچ کر کے آیا بھائی، کہاں لٹا کے آیا، کسی کی مدد کرا تیرے پیسوں سے؟ میرے کو بس نہیں ہو رہا تھا۔ سگا بھائی آ کے بول رہا بھائی میں بیمار پڑ گیا، میرے کو بیماری ہے، میرے کو فلاں بیماری، میرے کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ نہیں ہے پیسے، اب کل بچے کی شادی ہے، وہ کرنا ہے نا۔ کیا رے باجے میں کتنے پیسے لگانا ہے؟ بولے 12,000 13,000 20,000، 3 مرفے رکھا ہوں میں۔ بولے اچھا شادی ہے جی، پیسے کہاں ہے اپنے پاس؟ بولو وہاں خرچہ کرنا ہے، ہمارے عیاشی کرنا ہے، دبئی جانا ہے، پیسے اڑانا ہے، ایسا ہے۔ اللہ پوچھیں گا کہاں خرچہ کرے تم؟ 5واں سوال پھر اللہ پوچھیں گا کہ جو تم کو علم ملا، جو کچھ بھی سیکھے تھے، اس پر عمل کتنا کرے؟ اب اتنی لمبی تقریر کر کے آپ سب کو پھنسا کے جا رہا ہوں میں، سنے نا جتنے بات، ہاں اب عمل کرنا پڑتا۔ اللہ پوچھیں گا جتنا معلوم تھا تیرے کو، دین معلوم تھا، اسلام معلوم تھا، شریعت معلوم تھا، یاد رکھو مسلمانوں، آپ سمجھ رہے ایمان کی پہچان یہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، یہ ملسامہ ہے۔ آپ کے دل میں تو خیر کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں کے پورے، مگر آپ کے دل میں ملساموں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، میرے کو بھی معلوم، میں ملساموں میرے روز فیس کرنا پڑتا، ڈیلی فیس کرتے ہیں، کسی کے دل میں ملساموں کی کوئی عزت نہیں رہتی، چھوڑو آپ کی عزت کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، آپ مسلمان ہونے کی پہچان یہ کرتا، یہ ٹوپی، یہ لباس نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ بولے یہ میرا بندہ ہے، یہ ہے مسلمان ہونے کی پہچان۔ آپ دنیا میں پریشان ہوں اور آپ کی مدد اللہ کرتا رہ گئے، یہ ہے مسلمان ہونے کی پہچان۔ یہ تو ایک علامت ہے آپ کی کہ بھائی ٹھیک ہے ایمان والے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق داڑھی رکھو، چہرے پہ ٹوپی رکھو، سر کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ علامت بنا کر خیال یہ کرنا پوری ذمہ داری داڑھی رکھے تو شریف بننا ہے، ٹوپی رکھے تو شریف نہیں، ٹوپی پہننے والا بھی چور ہے، داڑھی رکھنے والا بھی قاتل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ پوچھیں گا آپ کو کہ جو سیکھے وہ کہاں گیا، کہ اپنے آپ کو دیندار بتانے والے لوگ بھی جہنم کے حوالے جائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے بھی عمل کرنا مشکل ہے کہ پوری دین کی باتیں نصیحتیں کرتے لوگ، لیکن ان کے لیے بھی دنیا کے اندر دین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، نہیں کر پاتے۔ عالم ہو وقت کا پھر بھی مشکل ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روز محشر میں پوری دنیا جنہیں تصور کرتی تھی کہ یہ جنتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور لوگ جسے جہنمی 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 کہتے رہے،
ایسا شخص جنت کے حوالے ہوگا۔ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، دنیا میں آپ جسے ولی سمجھیں وہ جہنم کے حوالے ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کیونکہ اللہ اس کی تنہائیوں کو دیکھتا۔ آپ صرف جمعے کی حد تک میرے کو دیکھتے، میری بات کی زندگی پوری اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کو جمعے میں بولتے بولتے میرے دل میں جو چلتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ ہی تو دیکھنے والا ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ میرے عزیزوں، بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخرت کا خیال اور تصور اپنے دلوں میں رکھیں۔ جس کے دل میں آخرت کا خیال آ جاتا اور اللہ کا خوف آ جاتا، فرماتے ہیں وہ اللہ کے مخلوق سے محبت کرتا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، ایمان باللہ آ گیا، وہ اپنے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا، انہیں کھانا کھلاتا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا، انہیں کھانا کھلاتا، ان کی جو ہے جو لوگ قیدی ہوتے ہیں ان کو چھڑانے کی فکر کرتا۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی اور سکھلائی ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر